کبھی غور کیا ہے کہ آپ ناکام ہونے سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا آپ ناکام نظر آنے سے ڈرتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ایک کام ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، ایک خواب ہوتا ہے، ایک ویژن ہوتا ہے، لیکن پھر بار بار آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، اور پھر آپ کوشش ہی نہیں کرتے۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر آپ نے ناکامی سے بچنے کے لیے ایک ایفرٹ، ایک کوشش کا جو راستہ ہے وہی بند کر دیا اپنی زندگی میں، تو پھر جو کامیابی ہے وہ آپ کی زندگی میں آئے گی کہاں؟ آج کی ویڈیو کے آخر تک آپ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سمجھیں گے کہ ناکامی کا جو خوف ہے وہ آپ کی زندگی کو کیسے روک رہا ہے، اور اسے شکست دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ لیکن اس پوری بات میں ایک ایسی حقیقت بھی ہے جسے زیادہ تر لوگ سمجھ نہیں پاتے، اور آخر میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ایک لمحے سے اس راز کو سمجھیں گے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن ہمیں خوف کے باوجود اللہ کی طرف بڑھنے کا ایک راستہ بھی دیتا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یعنی اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان بنا دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام بیسیکلی اپنے اللہ سے ایک التجا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب میرے لیے میرے کام کو آسان بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خوف کو چھپایا نہیں، اپنے اللہ کے سامنے بیان کیا۔ کبھی آپ نے کوئی نیا کام اسٹارٹ کرنا چاہا، کوئی نئی جاب، کوئی نیا بزنس، کوئی نئی اسٹڈی، کوئی نیا ویژن، لیکن پھر آپ کے دل نے یہ سوچا کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو، اگر میرے جو پرپس ہیں، میرا جو ویژن ہے وہ میں اچیو نہیں کر سکا، تو پھر یہ معاشرہ میرا مذاق اڑائے گا، یہ گھر والے، یہ سوسائٹی، یہ انقلابی باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں یہ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ یہ سوچیں آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ وہ کام اسٹارٹ ہی نہیں کرتے، پھر آپ اس مقصد کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے، پھر آپ اس ویژن کے لیے دوڑنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، پھر آپ کے ذہنوں میں جو ایک خواب ہوتا ہے مقصد کو لے کر، بزنس کو لے کر، جاب کو لے کر، پھر وہ مدھم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ سوچنا بند کر دیتے ہیں۔ یارو ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا کہ ناکامی آپ کی زندگی کو برباد نہیں کرتی، بلکہ ناکامی کا جو خوف ہے وہ آپ کی زندگی کو روک بھی دیتا ہے اور برباد بھی کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہیں فائدہ دے تم اس کے حریص بنو، یعنی کہ اس کے لیے کوشش کرو، اللہ سے مدد مانگو، عاجز بن کے بیٹھے نہ رہو۔ لیکن یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ اگر ناکامی اتنی بری چیز ہے تو پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں ناکام کیوں ہونے دیتا ہے؟ یارو اصل حقائق آنا ابھی باقی ہے۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ یارو ذرا وہ منظر تصور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک مشن تھا۔ مشن یہ تھا کہ انہیں فرعون کے پاس جانا تھا، وہی فرعون جس کے سامنے لوگ جانے سے ڈرتے تھے، خوف محسوس کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ جانتے تھے، انہیں یہ اندازہ تھا کہ یہ جو کام ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، کہ سامنے ایک بہت بڑی طاقت ہے، وقت کا ایک ظالم حکمران ہے، دباؤ ہے، خطرہ ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آپ اس مشن کے لیے تیار ہوئے اور اللہ سے دعا کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرے کام کو آسان بنا دے اور میرے سینے کو کھول دے۔ غور کریں کہ اللہ کے جو نبی تھے وہ بھی مشکل ذمہ داری کے سامنے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی خوف کا محسوس ہونا یا خوف کا اپنے اوپر طاری ہو جانا یہ کمزوری نہیں سمجھا جاتا، بلکہ خوف کے باوجود صحیح قدم اٹھانا یہ بہادری سمجھا جاتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے صرف دعا کی کہ یا اللہ یہ میرا کام آپ خود کر دیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے مشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو کمزوری تھی وہ اپنے اللہ کے سامنے رکھی کہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کہ اے اللہ میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔ یعنی خوف کو فیصلہ بنانے کی بجائے، خوف کو اپنے اوپر حاوی کرنے کی بجائے اللہ کو فیصلے کا سہارا بنایا۔ اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ پر جو بھروسہ ہے وہ خوف کے ختم ہونے کا نام تو نہیں ہے، لیکن خوف کے باوجود اللہ پر یقین اور اعتماد کی جو کیفیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وقت کا فرعون تھا، اور شاید آپ کے سامنے آپ کے خواب ہیں، آپ کا مقصد ہے، آپ کا پرپس ہے، آپ کا انٹرویو ہے، آپ کا بزنس ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خوف کو اپنا مالک نہیں بنایا، آپ بھی نہ بنائیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ بعض اوقات معاشرے میں لوگوں کو دیکھیں کہ ہم نتیجے کی ضمانت مانگتے ہیں پھر قدم اٹھاتے ہیں، اور ایمان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ایمان ہمیں سکھاتا ہے کوشش کرنا، کہ انسان کے ذمہ صرف اللہ نے کوشش رکھی ہے، نتیجہ کیا ہوگا، فیلئر ہوگا، کامیابی ہوگی، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ذرا خود سے پوچھیں کہ اگر آج آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ آج کون سا کام شروع کرنے والے ہیں؟ اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ کر دیا، تاکہ قیامت تک خوف زدہ لوگوں کے دلوں کو یہ راستہ ملتا رہے کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے پھر قدم اٹھانا ہے۔ ناکامی کا جو خوف ہے وہ اکثر ایک عجیب چکر بناتا ہے، دائرہ بناتا ہے۔ پہلے آپ کسی کام کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر آپ ایک ناکامی کا تصور اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں، پھر آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے، پھر آپ وہ کام کل پہ اور پھر اگلے دن، پھر ایک ہفتے بعد، اس طرح آپ مؤخر کرتے رہتے ہیں۔
پھر آپ جب وہ کام نہیں کر پاتے، پھر آپ اپنے ہی آپ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا میں تو کر ہی نہیں سکتا۔ یارو پھر اگلی بار آپ خوف کی وجہ سے یا ناکامی کی وجہ سے نہیں آتے، بلکہ ناکامی کے تصور سے ہار جاتے ہیں۔ اور پھر شاید آپ کا اصل مسئلہ آپ کی ناکامی نہیں، بلکہ ناکامی کے متعلق جو بنائی گئی ڈیفینیشن ہے، جو کہانی ہے، وہ آپ کی ناکامی کی وجہ بنتا ہے۔ اب تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ناکامی آ سکتی ہے، خوف آ سکتا ہے، ذہنی دباؤ بھی بڑھ سکتا ہے اور کام کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل جو تبدیلی ہے وہ اب شروع ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی جو زندگی ہے وہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ قدرت آپ کو اشارے دیتی ہے نئی منزل کے، نئی جستجو کے۔ اب اس چیز کی گواہی، اس کے جو لاجک ہے وہ قرآن بھی بتاتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے ہمیں ایک سائن دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا اختتام ناکامی کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ ڈپریشن کی وجہ سے کرتے ہیں۔ البتہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ مشکل ہے، اس کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ یارو ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا کہ ناکامی کبھی کبھی آپ کے لیے راستہ بند نہیں کرتی یا آپ کی زندگی کو ختم نہیں کرتی، بلکہ نئی منزل کی طرف آپ کو اشارہ کر رہی ہوتی ہے کہ اب آپ کے لیے نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ اب ذرا دل کی بات سنیں کہ آپ اس لیے ڈرتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے زیادہ لوگوں کی رائے اہم لگنے لگتی ہے۔ آپ یہی سمجھتے ہیں، یہی سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو یارو حقیقت میں یہی وہ جملہ ہے جس نے کئی خواب دفن کر دیے، کئی منزلیں تباہ کر دیں اور کئی نوجوانوں کی زندگی کو صرف ایک غلط راستے پر لگا دیا، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یارو اگر آپ نے حلال ذریعہ اپنایا، حلال طریقے سے اپنے آپ کو مینٹین کیا، تو پھر آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو میں نے محنت کی ہے اس کا رزلٹ میرے جو ذہن کی سوچ ہے اس کے مطابق آ جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ آپ کو ایک نئے راستے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ حقیقت میں ناکامی وہ ناکامی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو ایک نئے راستے کے لیے تیار کرتی ہے۔ تمہاری کامیابی کا معیار یہ نہیں کہ تمہیں کیا مل رہا، تم نے کیا اچیومنٹ حاصل کی، تم نے کتنی کامیابیاں حاصل کی، بلکہ تمہاری کامیابی کا جو اصل معیار ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کے لیے کیا کیا، اللہ کے احکامات پر کتنا عمل کیا۔ اپنے دل سے پوچھیں، سوال کریں کہ میں ناکامی سے ڈرتا ہوں، ناکامی سے خوف حاصل کرتا ہوں، یا لوگوں کی رائے سے یا لوگوں کی سوچ سے۔ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بظاہر مشکلات بہت ساری آئیں۔ آپ کو ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ بھی یاد ہوگا، اور مدینہ کی جو اسٹرگل تھی، جو لوگوں کو بسانا تھا، لوگوں کو آباد کرنا تھا، اسلام کو مزید پھیلانا تھا، یہ بھی ایک مشن تھا۔ اور مکہ کی جو مخالفت تھی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام کیا، ان تمام راستوں میں جو مشکلات آئیں وہ بظاہر مشکلات تھیں، اور یہ تاریخی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکلات کے باوجود اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا، اپنے مقصد پر فوکس رہے۔ آج ہمارا مسئلہ مختلف ہے، لیکن ہمارا دل آج بھی وہی ہے۔ آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ امتحان سے ڈرتا ہے، آج کا جو نوجوان ہے وہ اپنے کیریئر سے ڈرتا ہے، اور آج کا جو بزنس مین ہے وہ نقصان اٹھانے سے ڈرتا ہے، اور آج کا جو عام انسان ہے وہ لوگوں کے فیصلوں سے، لوگوں کی سوچ سے اسے خوف آتا ہے۔ لیکن یارو اصول آج بھی وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، کہ کوشش کرو، اللہ سے مدد مانگو اور ہمت نہ ہارو۔ اب سوال یہ نہیں کہ ناکامی کیوں آتی ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ جب ناکامی کا خوف ہمارے ذہنوں پر یا ہمارے دلوں پر سوار ہو جائے تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نیت کو ٹھیک کر لو۔ یہ وہ پہلا اصول ہے جو آپ کے دل سے ناکامی کے خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ نتیجے کو نہیں، نیت کو دیکھو۔ یہ بھی ایک دوسرا پہلو ہے، جب ہم اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ واضح طور پر دلائل موجود ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ایک بہادرانہ۔ تیسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے قدم اٹھاؤ، ناکام ہو جاؤ پھر بھی چھوٹے قدم اٹھاؤ، اللہ سے دعا کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ اور چوتھا جو اصول ہے وہ یہ کہ دعا اور کوشش، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ناکامی کے ڈر سے باہر نکالتی ہے۔ اور پانچواں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اپنے معاملات کا محاسبہ کرو اور اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ جب تم اپنی سوچ کو، اپنے مقصد کو کام کے لیے ڈیفائن کرو تو پھر ناکامی کا خوف تمہیں کچھ نہ کرے۔ اگلے 7 دن کوئی ایک ایسا کام کریں جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے، کوئی کال، کوئی اپلیکیشن، کوئی بزنس سیٹ اپ، کوئی بھی کام جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ صرف آپ نے کوشش کرنی ہے اور اپنی ایفرٹ لگانی ہے۔ ناکامی کا خوف آپ کے دل و دماغ پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہے تو ان 5 اصولوں میں سے کوئی ایک ایسا اصول جس پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور کامنٹ میں صرف ایک لفظ لکھنا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ناکامی کا جو خوف ہے وہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو اگلی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جو اندر ہی اندر انسان کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ ہے اعتماد کا ٹوٹ جانا۔ اگلی ویڈیو مس مت کیجیے گا، لازمی دیکھیے گا۔